الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے 5ویں شعبے کے متعلق اختصار و جامعیت کے ساتھ باطن کے اچھے اخلاق اور باطن کی بد اخلاقیوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب طریقت اور سلوک کے وہ مسائل بیان فرمانا چاہتے ہیں جو فروعی احکام ہیں اور مسائل ہیں. مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصل جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اور دوسرے فروعی احکام کہ جو ان کے مقابلے میں نمبر 2 پہ ہوتے ہیں. مثلا عقائد کا بیان یہ اصل ہے، عبادات کا بیان بڑا اہم ہے، معاملات اور معاشرت کا بیان نہایت اہم ہے، اخلاقیات کا بیان انتہائی بنیادی اور اہم ہے. ان اہم اور بنیادی مسائل کے لحاظ سے بعض مسائل ایسے ہیں جو ان کے برابر درجے میں نہیں ہیں، ان کا درجہ ان سے کم ہے. لیکن کم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہم نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں بعض احکام ایسے ہیں کہ وہ بھی نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری ہے، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لہذا اب ایسے احکام کو بیان فرماتے ہیں اور ان احکام کو اور مسائل کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ ظاہر و باطن کی اصلاح میں، تربیت میں ان کی بھی سخت ضرورت ہے، اور ان کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی غفلتوں کوتاہیوں سے دوچار ہو جاتا ہے. اس لیے جس طرح
تمام اہم اور ضروری اور بنیادی احکام کو جاننا ضروری ہے، ان مسائل اور احکام کا جاننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب اخلاقیات کے اس مذکورہ بیان سے جو کافی عرصے سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اور گزشتہ منگل کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورا ہوا ہے، اس میں جگہ جگہ بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے کہ ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے کسی شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے، جس کو مرشد بھی کہتے ہیں، جس کو پیر بھی کہتے ہیں، جس کو اللہ والا بھی کہتے ہیں، جس کو ولی اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو طبیب روحانی بھی کہتے ہیں۔ لہذا باطن کی اصلاح کے لیے اور باطن میں اچھے اچھے اخلاق کے پیدا ہونے کے لیے اور باطن کی بد اخلاقیوں اور برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج جسمانی طبیب کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کے علاج معالجہ کرنے سے آدمی کو عام طور پر صحت حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح یہ باطن کی صحت یابی کے لیے، فضائل کے پیدا کرنے کے لیے اور باطن کے گناہوں سے اجتناب کے لیے بھی کسی طبیب روحانی کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح قادر ہے کہ جس طرح جسمانی امراض کو بغیر کسی حکیم ڈاکٹر کے دور فرما دے اور دور فرماتے بھی رہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ کسی بندے کی بغیر کسی مرشد اور مصلح کے اس کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، تربیت فرما دے، تزکیہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قدرت میں سب کچھ داخل ہے، بلا شبہ وہ اس سے قادر ہے، اور ایسا وہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن عام دستور یہ نہیں ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی امراض کے معالجین سے رابطہ کرنے اور ان کے دوا اور پرہیز کرنے سے اور رابطہ کرنے سے ان بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے اور آدمی کی صحت بحال ہوتی ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی کسی طبیب روحانی سے رابطہ کرنے سے اور اس کے تدبیر اور پرہیز بتانے سے انسان کو روحانی صحت حاصل ہو جاتی ہے، جس کو تزکیہ کہتے ہیں، جس کو تربیت کہتے ہیں، جس کو اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا کہتے ہیں۔ اس لیے اس فصل میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ضروری ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی مرشد ہر آدمی کا ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت، اور اللہ تعالیٰ کا دستور اور اللہ تعالیٰ کی عادت بھی یہی ہے کہ اسی طریقے سے وہ اپنے بندوں کی اصلاح فرماتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں، اور بغیر کسی شیخ اور مرشد کے عام طور پر یہ منزل سر نہیں ہوتی اور یہ وادی طے نہیں ہوتی، یہ راستہ منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اس لیے مرشد کا اختیار کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی اصلاح و تربیت کے لیے دنیا میں 2 سلسلے نازل فرمائے ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ۔ ایک تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اپنی کتابیں اتاری ہیں، جن میں 4 کتابیں مشہور و معروف ہیں، ایک توریت، زبور، انجیل اور چوتھے قرآن کریم۔ 3 کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو شریعت پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نازل فرمائی تھی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے
نوشتہ ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے، جو شخص اس پر چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق نصیب ہوگا، وہ صراط مستقیم پر قائم ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا اور جنت الفردوس کا مستحق بنے گا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی اللہ پاک نے نازل فرمائے جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر اترے تھے۔ یہ تو کتاب اللہ کا ایک سلسلہ جو اللہ پاک نے دنیا کے اندر نازل فرمایا اور جاری فرمایا، اور دوسرا رجال اللہ کا سلسلہ اللہ پاک نے دنیا میں جاری اور ساری فرمایا ہے۔ رجال اللہ کے معنی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھی دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کامل و اکمل سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر ان کے متبعین اور ان کے فرمانبردار، ان کے تابعدار اور ان کے نائبین ہیں۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے 4 خلفائے راشدین اور تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین اور علماء صلحاء اور اولیاء امت ہیں جو قیامت تک قائم رہیں گے اور جاری اور ساری رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک مقبول بندوں کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کم نازل فرمائی ہیں، اپنے بندے زیادہ بھیجے ہیں۔ کتابیں تو 4 ہیں اور تھوڑے سے صحیفے ملا لو تو 16-17 صحیفے ہیں، اور رجال میں جو انبیاء علیہ السلام وہی تقریباً 1,24,000 ہیں۔ پھر ان کے تابع دار، ان کے تربیت یافتہ انگنت تو بے شمار ہیں۔ تو صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 ہیں کم و بیش، اور اس طرح پھر حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے رہے ہیں اور رہیں گے جو شریعت کو پوری طرح تھامنے والے ہوں گے، سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور ان کے پاس جو شخص بیٹھے گا ان سے جو اپنا رابطہ کرے گا ان کی بھی صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں گے۔ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اپنے نیک بندے دنیا میں بھیجے ہیں وہ زیادہ بھیجے، کتابیں کم بھیجی۔ اس سے اس طرح اشارہ فرمایا کہ کتاب سے زیادہ صحبت کی ضرورت ہے۔ بندوں کی اصلاح کتاب سے کم، بعمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کی خدمت اختیار کرنا زیادہ اہم ہے، اور یہ آنکھوں سے بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی صرف کتاب پڑھتا ہے نا، اس کی زندگی میں وہ تبدیلی واقع نہیں ہوتی جو کسی اللہ والے کی محض صحبت میں بیٹھنے والے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہو جو صرف کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، اس کی زندگی میں وہ دین نظر نہیں آئے گا، وہ عمل نظر نہیں آئے گا، اس کے وہ اخلاق اچھے اور عمدہ نہیں ہوں گے جیسے اس آدمی کے ہوں گے جس نے نہ کتاب پڑھی، نہ کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی سے سکھایا، لیکن اسے اللہ والے خدمت و صحبت میں جا بیٹھا۔ اس کو جو اس کی صحبت سے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی، آخرت کی فکر بیدار ہوئی، اس کے جو ظاہر و باطن کی اصلاح ہوئی، اچھے اخلاق سے وہ آراستہ ہوا، بد اخلاقیاں اس کی دور ہو گئیں، تعلق مع اللہ اس کو نصیب ہو گیا، وہ محض کتاب کے پڑھنے والے کو حاصل ہے۔ اور یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے، آج بھی اس کا کھلا مشاہدہ ہو سکتا ہے، آج بھی اس کا آنکھوں سے کھلا مشاہدہ ہوتا ہے۔ دینی مدارس میں بھی جن طلباء کو، جن اساتذہ کو کسی اللہ والے خدمت و صحبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر نافعیت پیدا فرما دیتے ہیں، ان کے اخلاق میں، ان کے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے بنسبت ان کے کہ جن کا کسی اللہ والے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اور ان کے نائبین کو بھیج کر
صحابہ تابعین کو بھیج کر، اللہ والوں کو بھیج کر اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ما قبل کی تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن باتوں کا حاصل کرنا ضروری ہے اور جن باتوں سے اپنے باطن کا پاک ہونا لازم ہے، اس کے لیے کسی پیر کی خدمت و صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں مجھے اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری مثال یاد آئی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرمائی تھی۔ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب و غریب خلیفہ تھے، اور حضرت کا بیان بڑا ہی والہانہ ہوتا تھا، اور اکثر حکیم علوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مشتمل ہوتا تھا، اور خود فرماتے تھے کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، بلکہ میں نے حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و صحبت اٹھائی ہے، اور اس خدمت و صحبت میں حضرت سے کچھ خاص باتیں میں نے منتخب کی ہیں۔ یعنی حضرت کی باتیں سنتے سنتے جو حضرت جو باتیں بیان فرماتے تھے ان میں بعض باتیں ایسی ہوتی جو بڑی اہم اور بہت خاص ہوتی تھی، اور ان پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیا کرتے تھے، کہتے میں نے وہ باتیں محفوظ کر لی، ان باتوں پر میں عمل بھی کرتا ہوں، انہی باتوں کو میں بار بار بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت وہ باتیں وقتاً فوقتاً اپنے بیانات میں دہراتے رہتے تھے، اور اس لیے دہراتے تاکہ وہ ذہن میں نقش ہو جائے اور پھر عمل کے اندر آ جائے۔ اس سلسلے میں حضرت ایک یہ بات ہی بیان فرماتے تھے کہ بھئی کسی نہ کسی مرشد کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اس کو حضرت نے ایک عجیب و غریب مثال سے ذہن نشین فرمایا کہ شیخ کی ضرورت اور اہمیت اس طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ایک شخص رات کے وقت اندھیری رات میں اکیلا سفر کر رہا ہے، اور سفر بھی پیدل کر رہا ہے اور جنگل میں کر رہا ہے، جہاں دور دور تک نہ آدم ذات، بھوک کا عالم ہے، وہ جنگل ہے بھی بڑا خوفناک، جہاں سانپ بچھو بھی رہتے ہیں اور درندے اور موذی جانور بھی وہاں بستے ہیں، اور اس حالت میں سفر کر رہا ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور گرج رہے ہیں اور بارش کے آثار ہیں۔ کسی اثنا میں بوندا بانی شروع ہو جاتی ہے، اور راستے میں ایک جگہ جا کر کے وہ بیچارہ اپنی منزل کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ اب بڑا حیران ہے، بڑا پریشان ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، واپس بھی آنا مشکل، آگے جانا بھی اس لیے مشکل کہ راستہ بھی معلوم نہیں ہے، اور راستہ اندھیرے کی رات کی وجہ سے نظر بھی نہیں آ رہا، اور وقفے وقفے سے بارش بھی ہو رہی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے کہ کیا کروں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، اور بہت ہی پریشان ہے کہ اب میں کیسے جاؤں، کہاں جاؤں، میرا کیا ہوگا۔ کہتے ہیں اس تصور میں آپ اس شخص کی پریشانی کا کچھ اندازہ کریں، کتنی پریشانی اس کو ہو رہی ہوگی۔ بس اسی پریشانی میں وہ مبتلا ہے کہ یکایک کہیں سے ایک آدمی اس کو مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی تم یہاں کہاں پہنچ گئے؟
اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بالکل نہیں گھبراؤ، اس جنگل سے تو میں روز آتا ہوں، روز جاتا ہوں، میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں، چاندنی رات ہو یا اندھیری رات ہو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں جہاں جانا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، جہاں سے آ رہا ہو اسے بھی میں جانتا ہوں، میری لیے گزر گاہ ہے، صبح شام میرے تو یہاں سے چکر لگتے ہیں، تو آپ گھبراؤ نہیں، بس میں ساتھ چلوں۔ کہتے ہیں جیسے اس نے یہ بات کہی اس کا سارا غم ختم ہو گیا، ساری پریشانی اس کی دور ہو گئی، اور انتہائی وہ آرام اور سکون سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وہ چل دیتا ہے، اور وہ اس وادی کی خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے اور درندوں کے مسکن سے دور رکھتے ہوئے، سانپ بچھوں سے بچاتے ہوئے، اور بارش کے موسم میں وہ اس کو بڑے آرام سے اور اطمینان کے ساتھ اس کو اس کے منزل تک لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ دیکھو اس مثال کے اندر یہ آدمی جو اس کو مل گیا، جو کہ اس راستے کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، تو اس کے ملنے سے اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی، سارا غم ختم ہو گیا، اور وہ ایسی گھٹا ٹوپ کیا کہ رات میں جس کے اندر اکیلے چلنا نہایت مشکل تھا، نہایت آسان ہو گیا۔ فرمایا اس مثال سے سمجھ لو کہ وہ جو شخص اس اندھیری رات میں جنگل میں جا کر کے پھنس گیا، اس سے مراد تو ہے طالب اصلاح، اس سے تو مراد ہے طالب اصلاح، جو اپنی اصلاح چاہتا ہے، تعلق معاملہ چاہتا ہے، ظاہر و باطن کیا تزکیہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح گزارنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا تو یہ حال ہے جو اس مثال کے اندر آپ نے دیکھ لیا۔ اور وہ شخص جو اس کو ملا ہے، جس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر پہنچا دیا ہے یا اس کی منزل تک پہنچا دیا ہے، اس سے مراد ہے شیخ اور مرشد۔ اور اس تاریک رات اور اندھیری رات سے اور پرخطر وادی اور جنگل سے مراد ہے انسان کا باطن، جہاں نفس شیطان جیسے خونخوار درندے بھی موجود ہیں، اور قلب کے اندر گناہوں کی اور فسق و فجور کی، غفلت کی، سستی کی، کاہلی کی کانٹے دار اور جھاڑی دار اس کے اندر کیا کہتے ہیں جھاڑیاں ہیں، ہر طرف سے یہ نفس شیطان کے تقاضوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اکیلا اپنی منزل تک پہنچنا جیسے اس کو مشکل، ایسے اس کو پہنچنا مشکل ہے۔ یعنی کوئی اکیلا یہ چاہے کہ بس میں کتاب پڑھ لوں، کتاب پڑھنے سے میرے اندر صبر بھی پیدا ہو جائے، شکر بھی پیدا ہو جائے، زہد بھی پیدا ہو جائے، ورع بھی پیدا ہو جائے، تعلق معاملہ بھی پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر بھی پیدا ہو جائے، حضور کی محبت بھی پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت مغلوب ہو جائے، اللہ کی محبت غالب ہو جائے، اور میرے دل کے اندر حسد بھی نہ رہے، بغض بھی نہ رہے، کینہ بھی نہ رہے، اور غصہ بھی نہ رہے، تکبر بھی نہ رہے، ریاکاری بھی جاتی رہے، یہ سب چیزیں چاہیں تو یہ خیالست و مالست جو جیسے وہ اندھیری رات میں اپنی منزل تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، ایسے ہی اس کے لیے بھی ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے اور فرائض و واجبات و فضائل کو حاصل کرنا اکیلے مشکل ہے، تنہا مشکل ہے۔ بس اس کے لیے تو جیسے اس مثال کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کسی جاننے والے کا ہاتھ پکڑ کر چلنے سے ہر قسم کے خطرات سے حفاظت اور سکون اور اطمینان سے اپنے منزل تک آدمی پہنچ گیا، ایسے یہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس مثال سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ شیخ کا ہونا بے حد ضروری ہے، مرشد کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور مرشد کا اور شیخ کا تعلق جو ہر حال میں نافع اور مفید ہے۔ اس پر ایک شعر اور ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ قصہ یاد آیا۔ شعر تو یہ جو فارسی کا بڑا مشہور و معروف ہے، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 100 برس کی بغیر ریا کی عبادت سے بہتر ہے۔
سال کی عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، بغیر کسی دکھاوے اور ریاکاری کے ہو، اس سے بہتر ہے کہ چند منٹ کسی اللہ والی صحبت میں بیٹھ جائے۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کہ 7 سالہ جو ہے یہ کم ہے، 1000 سالہ بھی کہے تو کم ہے، کہ 1000 سال تک کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اس سے بہتر ہے کہ چند لمحے کسی اللہ والے کی صحبت میں اخلاص کے ساتھ بیٹھے۔ اور پھر صوفیہ کرام نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے والے کا، بیٹھنے کا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ والے کی صحبت کے بغیر 100 سال تک بھی اگر عبادت کرے یا 1000 سال تک بھی اخلاص سے عبادت کرے، تب بھی اس کے ایمان کا بچنا آسان نہیں ہے۔ ہر وقت خطرے میں، کسی وقت بھی اس کا ایمان کا توسع اڑ سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ والے کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے سے بعض مرتبہ اس کے ایمان میں اتنی زبردست طاقت آ جاتی ہے اور اس کا ایمان اتنا قوی ہو جاتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ 100 سال میں بھی تنہا عبادت کرنے سے ایمان میں وہ طاقت نہیں آتی، کہ 1000 سال تک رات دن عبادت کرنے کے باوجود بھی ایمان کے اندر وہ ترقی اور ایمان میں وہ طاقت اور وہ قوت پیدا نہیں ہوتی جو 1-2 لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے اندر وہ طاقت درکار ہے کہ جس کو کفر و شرک کے اور فسق و فجور کے جھونکے گل نہ کر سکے اور کمزور نہ کر سکے، ورنہ 100 برس کی بات کرنے کے بعد بھی اللہ بچائے فسق و فجور کی ذرا سی ہوا لگنے سے ایمان کا طوطا اڑ جائے تو پھر یہ کیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی اکیلے قدم قدم پر اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ کر کے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جس کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوتی ہے اس کو نفس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی میں، اس کی رہبری میں، اس کی باتوں پر عمل کرنے سے انسان کے لیے نفس کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو کسی اللہ والے سے تعلق رکھنے والے، ان کے 2-3 شعر یاد آ گئے، وہ سن لیجیے۔ خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر، خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو کسی اللہ والے تعلق نصیب ہے۔ خون کی موجوں سے مراد وہی ہے کہ میری جو نفسانی خواہشات ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں اور تمنا آرزو جو ناٹے خلاف شرع ہے، میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کروں، ایک بھی پوری نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کروں ہر حال میں، چاہے شادی ہو رہی ہو یا غمی پیش آ رہی ہو، تجارت گاہ میں ہوں یا مارکیٹ میں ہوں یا تفریح گاہ میں ہوں، ہر حال میں اپنے رب کا حکم مانوں گا، اور نفس و شیطان، ماحول، برادری، خاندان، یار دوست جو کہیں گے وہ ہرگز نہیں مانوں گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر۔ آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے۔ اب یہ عزم مصمم اور یہ حوصلہ یہ گھر بیٹھے نہیں ہوتا، کسی نہ کسی اللہ والے کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ محض عبادت سے پیدا نہیں ہوتا، یہ صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی اللہ والی خدمت اور ہمنشینی سے یہ بات پیدا ہوتی ہے، ورنہ تو قدم قدم پہ آدمی اپنی نفس کی غلامی کر بیٹھتا ہے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر کے ایک دن بہت اونچا عمل کیا، دوسرے دن اتنا دور گیا کہ جناب وہ جتنا اس نے کمایا تھا وہ بھی گنوا بیٹھا۔ بکثرت یہ ہوتا رہتا ہے۔
استقامت جس چیز کا نام ہے جو بڑی مشقتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور استقامت ایسی چیز ہے کہ ہزاروں کرامتیں اس پہ قربان، انہیں کوئی حیثیت نہیں کیا۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دین پر عمل کرنے کا عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ایسی ایک شعر ہے، یہ دل پامال ہو یا زیست کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے۔ یہ دل پامال ہو یا زیست کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے۔ ازل سے پی کر آئے ہیں ابد تک مست رہنا ہے، ازل سے پی کر آئے ہیں ابد تک مست رہنا ہے، نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی غم سے اتر جائے۔ اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے۔ اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے۔ ہم ان کی بے نیازی کا یہی مفہوم سمجھے ہیں، جیے وہ جس کو جینا ہے، جسے مرنا ہے مر جائے۔ اور وہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور پچھلے زمانے میں عام بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ جب وہ مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہوتے تھے تو جس طرح علوم شریعہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، جہاں کوئی عالم ہوتا، محدث ہوتا، فقیہ ہوتا، سفر کر کے اس کے پاس جاتے اور ہر قسم کی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے اور اسے خدمت میں جا کر کے رہتے، اور اس رہنے میں بھی، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں بھی جتنی تکلیفیں آتی ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے انہیں خدمت و صحبت میں رہتے۔ تو جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے اور طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرتے تھے، علوم شریعہ حاصل کرنے کے بعد ان علوم کو عمل میں لانے کے لیے اور باعمل بننے کے لیے، متقی پرہیزگار بننے کے لیے بھی ایسے سفر کرتے تھے۔ اور حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کے اندر جو کچھ بیان فرمایا اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اصلاح کے لیے، اپنے اخلاق و اعمال کی درستی کے لیے شیخ کو تلاش کرے، مرشد کو تلاش کرے، اور پھر اس کی ضروری تفصیل لکھی ہے جو انشاءاللہ میں آگے چل کر عرض کروں گا۔ تو حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ وہی لکھا ہے جو کہ سلف صالحین سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں یہ دستور تھا، اب آ کر کے یہ دستور ختم ہو گیا، اللہ ماشاء اللہ، کہ اب ہمارے مدرسوں کے اندر بھی بس پڑھنے پڑھانے تک سلسلہ رہ گیا، عمل کرنے کی ضرورت توجہ نہ رہی، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس دستور کے مطابق امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب تمام علوم ظاہرہ سے پڑھ کر اور حاصل کر کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے باطن کی اصلاح کے لیے بھی مستقل سفر کیا اور مرشد کی تلاش میں باقاعدہ نکلے۔ اور تلاش مرشد میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان کے اپنے باطن کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ شیخ ایسا ہو جو کہ اپنا ہم مزاج ہم مذاق ہو، یعنی مرید کا مزاج شیخ سے اور شیخ کا مزاج مرید سے ملتا جلتا ہو۔ جتنا دونوں کا مزاج یکساں ہوگا اتنا ہی باطن کا نفع زیادہ ہوگا، جتنا مزاج میں اختلاف ہوگا اتنا ہی نفع کم ہوگا، اور بعض صورتوں میں تو ہوتا ہی نہیں۔ چاہے مرید بے شک سچا ہو اور طلب صادق
لیے ہوئے ہو، مخلص ہو، اور ایسے مرشد کے شیخ کامل اللہ کے ولی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہ ہو، لیکن اگر دونوں کا مزاج نہیں ملتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی صحبت میں رہ کر کے جو تزکیہ مطلوب ہے، جو تربیت مقصود ہے، جو اصلاح مقصود ہے، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ جسمانی امراض کے اندر آدمی کو اس ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے۔ جس حکیم ڈاکٹر سے آدمی کی طبیعت ملتی ہے، مزاج ملتا ہے اور اس کے اوپر اطمینان ہوتا ہے، تو وہ اگر مٹی بھی پڑیاں باندھ کر دے دے تو مریض اچھا ہو جاتا ہے، اعتماد کی وجہ سے۔ اور طبیعت نہیں ملتی ہے، مزاج نہیں ملتا ہے، اس کے بعد اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو جناب وہ کشتا بھی دے دے تو مٹی کا کام ہوتا ہے، کشتا بھی مٹی ہو جاتا ہے اس میں، بڑھیا سے بڑھیا دوا بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مریض کیا کام بھائی اعتماد سے، اس کا کام تو یہ کہ حال بتائے، دوا لکھوایا کھا لے، نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طبیب سے طبیعت ملتی ہے اس کی معمولی دوا سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے مشورے سے کہنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور نہیں ہوتا تو بڑے سے بڑا ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، ساری رپورٹیں اس کو دکھاتی ہیں، سب کچھ اس نے کہہ دیا، اس کے باوجود بھی رائے کے دانے کے برابر فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل یہی مثال باطن کی بھی کہ باطن کے امراض کے علاج معالجے کے لیے بھی طبیب تو ہونا ضروری ہے، لیکن طبیب بھی ایسا ہونا ضروری ہے جس سے مزاج ملتا ہو، طبیعت ملتی ہو۔ طبیعت ملے گی، مزاج ملے گا تو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ نے جب یہ طویل سفر فرمایا تو مختلف بزرگوں کی خدمت میں گئے اور وہاں کچھ عرصہ رہے۔ عرصہ اس لیے رہے تاکہ دیکھیں کہ میرا ان سے مزاج ملتا ہے نہیں ملتا، میری طبیعت ان سے ملتی ہے نہیں ملتی، اور انہیں طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے یہ اپنے متعلقین کی اصلاح فرماتے ہیں۔ تو جہاں بھی جاتے ہیں حضرت کی طبیعت نہیں ملتی، جہاں جاتے تھے مزاج نہیں ملتا تھا، طبیعت نہیں ملتی تھی، اس لیے انہیں کچھ عرصہ انہیں خدمت میں رہ کے پھر دوسری جگہ جاتے، پھر تیسری جگہ جاتے، پھر چوتھی جگہ جاتے۔ بہرحال یہ طویل سفر بظاہر ان کا کسی ہم مزاج ہم مذاق مرشد کے ملنے سے خالی گیا، اور بھائی یہ ایک ہی سفر کافی ہے نہیں، یہ تو سفر کرتے رہنا ہے، کیونکہ جس طرح علم دین کا مقرر حاصل کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح بھی فرض ہے، اور جب فرض ہے تو جس کے ذریعے یہ فریضہ ادا ہو اس کا دامن تھامنا بھی ضروری ہے، جب ضروری ہے تو اس کی تلاش بھی ضروری ہے۔ تو خیر حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپسی پر تقریباً مایوس ہو چکے تھے کہ میرا کہیں مزاج ملتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری قسمت میں کوئی شیخ و مرشد نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک بستی میں ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان کی خدمت و صحبت میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے مناسبت معلوم ہوئی، اور دیکھا کہ میری ان سے اور ان کی مجھ سے طبیعت ملتی ہے اور مزاج میں کافی یگانگت ہے، تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر ارادہ کر لیا کہ بس اب اسی خانقاہ میں رہنا ہے اور انہی کی صحبت میں رہنا ہے اور اپنی اصلاح کرانی ہے اور ان سے اپنا تزکیہ کرانا ہے۔ کچھ عرصہ انہیں خدمت میں رہے اور پھر حضرت نے ان سے بیعت کی درخواست کر دی کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں اور بیعت بھی چاہتا ہوں۔ پہلے زمانے میں جب کوئی کسی بزرگ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتا تھا تو وہ اس کا امتحان لیتے تھے، اور امتحان اس بات کا لیتے تھے کہ واقعی یہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتا ہے، یا کوئی اور مقصد ہے۔ جب امتحان میں وہ پاس ہو جاتا اور انہیں اطمینان ہو جاتا کہ واقعی اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق درکار ہے اور یہ واقعتاً اخلاص سے اپنی اصلاح چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اس کو بیعت کر لیا کرتے تھے، ورنہ کسی بہانے سے اس کو رخصت کر دیا کرتے۔ اور آج کل بھی ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں اصل طریقہ یہ ہے کہ کسی آنے والے فوراً بیعت نہیں کیا جاتا،
اور حضرت نے اس فصل میں اس بات کو لکھا بھی ہے کہ فوراً کسی کو بیعت نہیں کیا جاتا، کیونکہ بیعت مستحب ہے اور اصلاح نفس فرض عین ہے۔ تو فرض پہلے ہے مستحب پہلے؟ ظاہر بات ہے کہ فرض پہلے مستحب بعد میں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ عرصہ ساتھ رہنے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ طالب صادق ہے یا نہیں، اور یہ اپنی اصلاح کے اندر چست اور چالاک ہے یا نہیں، اور یہ ہمت اور اپنے قصد و اختیار کو استعمال کرنے والا ہے یا نہیں، یا پھر کاہل و سست آدمی ہے، بس نام اصلاح کا لینا چاہتا ہے اور کام کچھ کرنا نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہے کہ بس شیخ کی خانقاہ پڑھا رہا ہوں، کھاتا رہوں، پیتا رہوں، موٹا ہوتا رہوں، لیکن میں کسی گناہ کو نہ چھوڑوں اور میں کسی عمل کا پابند نہ ہوں۔ تو یہ بھی اس میں ایک مسئلہ، ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اصلاح کا شوق ہوتا ہے وہ ان کا شوق بہت کم مدت کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کا یک ماہی ہوتا ہے، کسی کا 2 ماہی ہوتا ہے، کسی کا 6 ماہی ہوتا ہے، کسی کا 6 ماہی ہوتا ہے، کسی کا سالانہ ہوتا ہے، کسی کا بس جب تک مدرسے میں ہے، جب تک ہے اور مدرسے گیا تو سب کچھ گیا، پھر وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہیں جن کا سچا تعلق ہوتا ہے، ورنہ 99% جو تعلق ہوتا ہے عام لوگوں کا آج کل بھی بس وہ نام کا ذات ہے، نام کا اصلاحی تعلق ہے، بس یہ کہنے کے لیے کہ جہاں کہیں بحث ہو، گفتگو ہو، تمہارا کس سے تعلق؟ ہمارے فلاں سے تعلق ہے، بس یہ کہہ سکیں گے، میں بھی فلاں سے مرید ہوں، میں بھی ان کی مجلس میں جاتا ہوں، کرتے کیا ہو؟ اس کی بات پوچھو تم، کرتے تو وہی ہیں جو بچپن سے کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، سارے اعمال، سارے اخلاق، ساری عادات، ساری اطوار اور سارے طور طریقے وہی پرانے کے پرانے، جیسے تھے ویسے کے ویسے، مزید پکے تو ہو گئے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ اور بات کرو نہیں، میں تو باقاعدہ سے ان کی مجلس میں جاتا ہوں، فلاں بزرگ کی خدمت میں میرا تعلق ہے اور ان سے بڑا میرے پرانے بڑے مراسم ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، اور وہ تو مجھ پر بڑے شفیق و مہربان ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، بس یہ جناب خوب دھواں دھار باتیں سنانے کی عادت ہے۔ اور دیکھو بھائی اخلاق کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، زندگی میں کیا تبدیلی ہے، یہ مت چپ رہو، چپ رہو، بولو مت، یہ اللہ حافظ۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ کوئی آتا ہے تو اس کو جلدی سے بیعت نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ضروری ہے یہ راستہ خالص عمل کرنے کا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کا راستہ ہے، لہٰذا یہ کرو، آؤ باتیں سنو، جو باتیں جن کی معلوم ہو ان پہ عمل کرو، عمل کر کے بتاؤ، اور پھر اندازہ پھر پتہ چلے کہ تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ جو مخلص ہوتا ہے تو پھر تو پہلے دن سے ہی عمل کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، اور جو غیر مخلص ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھ سے تو یہ بھی نہیں پڑھا جاتا، مجھ سے تو وہی پڑھا نہیں پڑھا جاتا، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت نہیں ملتی، میرے تو بیوی بچے ہیں، میری تو دکان ہے، میرا تو کارخانہ ہے، اور میرا تو یہ ہے اور وہ ہے، کیا بتاؤں ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا بتاؤں گناہ تو چھوڑے نہیں جاتے، بس ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ بس کیے بغیر چین نہیں آتا، یاد رکھتا۔ یہی حال پہلے سال میں تھا، یہی دوسرے سال میں، یہ تیسرے سال میں، یہ چوتھے سال میں، یہ پانچویں سال میں، یہ 8ویں سال میں، 10 سال ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کا حال جیسا تھا ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ تو بھائی جب تک اپنی زندگی کو نہیں بدلے گا آدمی کی زندگی میں تزکیہ کہاں سے آئے گا، تربیت کہاں سے ہوگی، اخلاق کیسے آئیں گے، اعمال کیسے سدھریں گے؟ یہ تو سارا راستہ خالی زندگی پلٹنے کا ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ تو زندگی جو گناہوں کی عادی بنی ہوئی ہے، فسق و فجور کی عادت پڑی ہوئی ہے، آنکھیں گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہیں، دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، اب یہ گندگی کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کوئی مشکل نہیں ہے، 100% ہمارے اختیار میں ہے، بس ذرا سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں یہ کہ فوراً کسی کو بیعت نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے، جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی مخلص ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے، تربیت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو پھر جب مناسبت ہو جاتی ہے تو بیعت بھی کر لیا جاتا ہے۔ یہی پہلے زمانے کے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ فوراً کسی کو آتے بیعت نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک عرصہ تو ویسے ہی رہتے تھے، اس کے بعد جب دیکھتے تھے کہ مناسبت ہے یہ اور بندہ مخلص ہے، محنتی ہے،
وہ مجاہدہ کرنا چاہتا ہے، ریاضت کے لیے تیار ہے، تو پھر بیعت کر دیا۔ قاری محمد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کی مجلس، ان کی خدمت میں خراسان سے 2 بندے آئے بیعت ہونے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور آنے کے بعد جناب وہ ان کی مسجد کے حوض پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ حوض تو ہماری خراسان کی مسجد کے تقریباً برابر ہے۔ دوسرے کہ نہیں یہ اس سے بہت چھوٹا ہے، نہیں بالکل اس کے برابر ہے۔ اب دونوں کی بحث ہو گئی۔ حضرت نے ان کی گفتگو سن لی تو حضرت بھاگ گیا کہ ان کے اندر لا یعنی باتیں کرنے کا ان میں مرض ہے۔ جب وہ آتے وضو کر کے فارغ ہو کر کے حضرت خدمت میں آئے تو درخواست تھی کہ حضرت ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ حضرت فرمایا بھائی پہلے خراسان جا کر کے اپنا حوض ناپ کر آؤ اور پھر اس کو ناپو، اور ناپ کر کے پہلے اطمینان کر لو کون سا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، پھر آگے بات ہوگی۔ اب ان کی ایسی اصلاح ہوئی کہ زندگی بھر کبھی ان کی زبان نہ کھلی ہوگی کہیں بیٹھ کر کے یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ اس کے برابر ہے، اس سے چھوٹا ہے، اس سے بڑا۔ تو پہلے زمانے کے بزرگ بھی امتحان لیتے تھے، اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے ان کا امتحان لیا، انہیں بھی اطمینان ہو گیا کہ بھئی یہ مخلص ہیں اور اخلاص سے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک وقت دے دیا کہ فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں بیعت کر دوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہیں پہنچ گئے، انہوں نے خانقاہ کے دروازے اندر سے بند کیے اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے دل پر توجہ دینی شروع کی۔ اس توجہ میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے اور آواز ایسی سنائی دے رہی ہے جیسے تیز ہوا میں کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز ہوتی ہے، پھڑپھڑاہٹ کی سی جو آواز ہوتی ہے، ایسی تیزی کے ساتھ ان کو اپنے دل سے آواز سنائی دے رہی ہے۔ پھر امام راضی گھبرا گیا اور بیچ میں اپنے شیخ سے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے میرے دل کے اندر؟ فرمایا کہ بھئی تم جو علوم حاصل کر کے آئے ہو یہ ظاہری علوم نکل رہے ہیں، جب یہ نکل جائیں گے تو باطنی علوم آئیں گے۔ تم باطنی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو باطنی علم تو جب آئے گا جب ظاہری علم تمہارے دل سے نکلے گا۔ امام راضی سن کر کے بہت گھبرائے، حضرت ٹھہر جائیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ پہلے میرے ظاہری علوم کو آپ میرے دل سے نکالیں اور پھر باطنی علوم کو میرے اندر ڈالیں۔ حضرت یہ میرے لیے ناقابل برداشت بات ہے، میں نے تو ساری زندگی بڑی محنتیں مشقتیں اٹھا کر کے یہ علوم ظاہرہ حاصل کیے ہیں، قرآن و سنت کا میں نے علم حاصل کیا ہے، اس کے لیے تو میں نے بڑے پاپڑ پھیلے ہیں، بڑے بڑے سفر کیے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، ایک طویل عمر میں نے ان کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کی ہے۔ حضرت وہ تو آپ چند لمحوں میں میرے دل سے نکال رہے ہیں، حضرت یہ نقصان میرے لیے قابل برداشت ہے، وہ خدا کے لیے حضرت آپ رہنے دیجیے، میں بیعت نہیں ہوتا آپ سے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی تم بیعت ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، اس میں تمہارا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، لیکن بھائی قاعدہ یہی ہے کہ پہلے یہ ظاہری علوم نکلیں گے تو باقی علوم آئیں گے۔ امام راضی نے نہیں حضرت میں بیعت نہیں ہوتا، خدا کے لیے آپ رہنے دو بھائی، میں برسوں کی محنت چند لمحوں میں ضائع کر دوں، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب دیکھا کہ بھائی مرید ہی نہیں چاہ رہا تو حضرت بھائی تمہاری مرضی، اب تم نہیں بیعت ہونا چاہتے تمہاری مرضی۔ لیکن شیخ نے کہا کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ بہرحال تم مجھ سے تعلق ضرور رکھنا، یہ بھی انشاءاللہ تمہارے لیے نافع ہوگا اور مفید ہوگا، بالکل تعلق منقطع نہیں کرنا۔ اب بیعت نہیں ہوئے تمہاری مرضی، تمہاری قسمت میں بیعت ہونا نہیں ہے، لیکن بہرحال تم مجھ سے تعلق رکھنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ کیا کہ حضرت صاحب سے تعلق رہے گا انشاءاللہ، اور پھر وہاں سے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن واپس آئے اور پھر علوم ظاہرہ، علوم شریعہ میں، علوم عقلیہ اور نقلیہ کے اندر علم کے دریا بہائے۔ اور حضرت کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا، دہریہ کہتے ہیں منکر خدا کو، بعض تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے،
بعض کتابوں کو نہیں مانتے، بعض ایسے کافر بھی ہیں اللہ بچائے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں، یہ زمین و آسمان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ہمیں بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ خود بخود زمین و آسمان بن گئے، خود بخود ہی یہ چل رہے ہیں، خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. عجیب عقل ہے، اللہ بچائے. کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز تو کسی کے بنائے بغیر بنتی نہیں ہے، اور اتنی بڑی کائنات کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ بس یہ خود بخود ہی بن گئی، خود بخود ہی چلتی رہی، خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، کوئی ان کا بنانے والا نہیں ہے. وما یہلکنا الا الدہر، بس زمانہ ہمیں ہلاک کر دیا. ایسے شخص کو کہتے ہیں دہریہ، اور یہ ہر زمانے میں رہے. ائمہ اربعہ کے زمانے میں بہت خاص طور سے رہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تھی. اور یہ جو کہ عقل سے ہر چیز سمجھتے ہیں تو عقل سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو دکھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جب عقل سے جب نظر نہیں آتی تو بس سمجھو ہے بھی نہیں، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بیسوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی پھر بھی ہم مانتے. بھائی ہوا چل رہی نہیں چل رہی ہے، دکھاؤ کہاں ہے. لیکن سب مانتے ہیں کہ ہاں ہوا کا وجود ہے. انسان کے جسم میں روح ہے یا نہیں، دکھاؤ کہاں ہے. لیکن سب مانتے ہیں کہ نہیں روح ہے، روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو نظر نہیں آتی مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وجود تو سب سے بڑھ کر ہے کہ اس کو آدمی مانے، لیکن وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ عقل سے سمجھا دو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تب تو مانیں گے، اور عقل سے نہیں سمجھا سکتے تو ہم نہیں مانتے. اور عقل بیچاری کیا انسان کو سمجھا سکتی ہے، یہ تو سارا راستہ ماننے کا ہے، سمجھنے کا ہے ہی. تو دل میں تو آتا ہے مگر عقل میں نہیں آتا، معلوم ہو تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو آتا ہے پر عقل میں نہیں آتا، معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت کرنے کے سلسلے میں 100 دلائل یاد تھے. اور پھر دہریوں سے مناظرہ ہوتا تھا، 10-15 دلائل میں وہ بڑے سے بڑے دہریے کو پٹ کر دیا کرتے. شیخ کی زندگی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. اور اللہ بچائے شیطان جو ہے وہ عالم کے پاس عالم بن کے جاتا ہے، جاہل کے پاس جاہل بن کے جاتا ہے. جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے ہی یہ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور اس کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مرنے والے مومن کا کسی طریقے سے ایمان سلامت جانے نہ پائے، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر کس کا ایمان سلامتی چلا گیا تو اس کا بیٹا پار ہے اور میری ساری محنت بیکار ہے. اور اگر کسی طرح اس کا ایمان یہاں رہ گیا اور خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہوا تو بس پھر میرا مشن کامیاب ہے. الیاذ باللہ. اس لیے یہ آخر وقت میں بہت کوشش کرتا ہے. اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آخر وقت میں ہماری ایمان کی حفاظت فرما اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے محفوظ رکھنا، دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہمارا ایمان سلامتی کے ساتھ ہمارے ساتھ قبر میں چلا جائے. اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بہت قریب آ گیا. شیطان ان کے سامنے آگے بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں. کہا کیوں نہیں ہے، ضرور ہے. کہا کیا دلیل ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل عقلی بیان کر دی. اس نے اس دلیل کو کاٹ دیا. دلیل عقلی کو دلیل عقلی سے توڑ دے تو وہ ٹوٹ جاتی. اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بڑے وزنی دلائل دے رہے ہیں اور وہ ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے، کاٹتا جا رہا ہے، وہ ختم کرتا چلا جا رہا ہے. ہمیں راضی رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ یہ کون شخص ہے، کیسا عالم ہے کہ آج تک کبھی کسی نے میرے دلائل کو جواب نہ دیا، یہ ذرا سی دیر میں توڑ دیتا ہے. آخری وقت ہے، نزا کا وقت آنے والا ہے اور صورت حال یہ ہے. تو بڑی فکر لائق ہوئی. آخر کار 90 دلائل دے دیے اس نے، 90 کے 90 کاٹ دیے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو پسینہ چڑھ گیا، پسینہ آ گیا بالکل، اور بڑے پریشان کے خدا نخواستہ 10 دلائل رہ گئے ہیں. اگر یہ دلائل بھی اس نے توڑ دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ ہو جائے گا، اور شبہ ہو گیا تو ایمان گیا، میرا تو خاتمہ خراب ہو جائے گا، میری زندگی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، خسر دنیا و آخرت کا مزداق بن جاؤں گا. اب بڑے پریشان، یہاں تک کہ جناب 99 دلائل دے دیے اور شیطان نے 99 کے 99 دلائل فیل کر دیے، ختم کر دیا.
بس یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بڑی پریشانی میں دو چار تھے کہ اللہ پاک نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کو ان کے شیخ پر منکشف فرما دیا. ان کے شیخ وضو خانے میں مٹی کے لوٹے سے وضو کر رہے تھے. اس حالت میں ان کو منکشف ہوا کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور شیطان ان کے سرانے بیٹھا ہوا ہے, ان کا ایمان اچکنا چاہتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثابت کرنے کے سلسلے میں 99 دلائل دے چکے ہیں اور وہ سارے کے سارے دلائل توڑ چکا ہے. ایک دلیل باقی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ بھی شیطان نے توڑ دی تو امام راضی کے سوئے خاتمے کا خطرہ ہے. تو جیسے حضرت کو یہ بات منکشف ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ان پہ ایک کیفیت تاری ہوئی اور انہوں نے اس لوٹے کو زور سے زمین پہ مارا اور کہا اے راضی, یوں کیوں یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اللہ پاک نے یہی الفاظ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کانوں تک پہنچا دیے. جب انہوں نے اپنے شیخ کے یہ پیارے پیارے الفاظ اپنے کانوں سے سنے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں مانتا ہوں, بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اب یہ دلیل ایسی ہے کہ اس کی دلیل توڑ کسی کے پاس بھی نہیں, نہ شیطان کے باپ کے پاس ہے نہ شیطان کے پاس. جب اس نے یہ جواب سنا تو ایک دم اٹھ کے بھاگ گیا اور تھوڑی دیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ ایمان پر. تو تھوڑا تعلق تھا شیخ سے, کیسا کام آیا آخر وقت میں کہ ان کا ایک ہی جملہ ان کے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بن گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 10 سال طاعت دے دیا. اللہ والوں کی ذرا سی دیر کی خدمت و صحبت اکیلے 100 برس کی مخلصانہ عبادت سے بھی بڑھتا ہے. تو عموماً ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے اور کسی اللہ والا کا دامن تھامے ہوتا ہے تو عام طور پر اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں اور مزید محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے تو اس کے ایمان میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ہزاروں سال کی عبادت سے اس کے ایمان میں وہ ترقی نہیں ہو سکتی جو کسی اللہ والے خدمت و صحبت میں رہ کر ہوتی ہے. مزدور صاحب فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہو. پھر ذرا مطرب اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے. ذرا مطرب اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے. یہ مردہ جو زندہ ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن زندہ ہو گیا. اس قلب کے اندر جو شہوت کے جذبات, جنسی خواہش کے جذبات, گناہوں کے جذبات غالب آئے ہوئے تھے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے, اس کی عبادت کے, فرمانبرداری کے جذبات غالب آ جاتے ہیں. یہ زندہ ہونا ہے. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. پھر ذرا مطلب اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے. کہ جو مردہ تھے نفس و خواہش میں ڈوبے ہوئے, نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے, وہ زندہ ہو گئے. تو بھائی ان دونوں واقعات سے ایک واقعہ, ایک مثال حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی اور ایک یہ واقعہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس سے ہمیں ذہن میں یہ بات اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ بھائی ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے شیخ کامل کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس سلسلے میں جو باقی باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے اور اپنے ہم مزاج اکابر سے رابطہ قائم کر کے ہم ان سے اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علی اسد امریکہ میں بے گناہ قید ہیں, ان کی رہائی کے لیے دعا فرمائیے. ایک طالب علم جو ہے وہ بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اهدنا بصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي بصالحيها ولا يصرف سيئها الا اللهم اهدنا بصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي بصالحيها ولا يصرف سيئها الا انت اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا ارحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام ہم سب کی ہمارے والدین ہمارے اہل و یار ہمارے اساتذہ اکابر مشائخ احباب سارے متعلقین تمام حاضرین حاضرات اور ان کے متعلقین کی اور خطوط کے ذریعے فون کے ذریعے زبانی دعا کے واسطے کہنے والوں کی اپنے کرم سے بخشش فرما یا اللہ ہم سب کی اور جتنے حضرات سننے والے سب کی بار بار مغفرت فرما اور ان کے گھر والوں کی بار بار مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی بار بار بخشش فرما دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما اور خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے یا اللہ چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے اس گناہوں کے ماحول میں یا اللہ اپنی عبادت کی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں سے سچا اور پکا تعلق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے مخلص اور نیک بندوں سے یا اللہ والوں سے اپنا تعلق نصیب فرما انہیں خدمت و صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرما ان سے یا اللہ مخلصانہ رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو شیخ کامل نصیب فرما مرشد کامل عطا فرما شیخ کامل اور مرشد کامل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں خدمت میں خود جانے اپنے بچوں کو لے جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کسی طرح سے بھی ان کا تعلق اپنے رضا کے لیے اختیار کرنے کی ضرور توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری بیماریوں کو دور فرما دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے پورے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جو مسلمان مرد عورت بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ ان کو حلال اور طیب روزگار عطا فرما جو لوگ اپنے بچیوں کی شادی کے سلسلے میں اور رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما ان کو بہتر سے بہتر نیک رشتے بر وقت عطا فرما یا اللہ بر وقت عطا فرما یا اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور فرما اور یا اللہ اپنے کرم سے ان کی ہر نیک مراد پوری فرما دنیا میں جتنے کفار و مشرکین ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما ان کو اسلام کی طرف رہنمائی فرما اور ہدایت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك